والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین باب ما ينهى عنہ ان یستنجى به۔ اس باب میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو ذکر کیا گیا جس سے استنجا کرنا ممنوع ہے۔ کچھ تو وہ ہے جو روایتوں میں یہاں ذکر ہے، کچھ وہ تھے جو فقہاء نے اصول اور ضابطہ بنا کے ذکر کیے، اور اس میں حضرت رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ فرمایا تھا لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید آپ کو لمبی زندگی مل جائیں میرے بعد۔ یا تو یہ اخبار غیب میں سے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ افریقہ میں سب سے آخری صحابی تھے جو انتقال اس کے ہوئے ہیں، اور یا یہ ہے کہ اس کے چونکہ نوجوان صحابی تھے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمر کو دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فاخبر الناس، لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہ من عقد لحیتہ، جو اپنے داڑھی کو گھیرا لگائے گا۔ گھیرا لگانے کا مطلب آپ کے سامنے بتایا، یا تو اس سے مراد دور جہالت میں داڑھیوں کو گھیرا لگاتے تھے جس میں موتی لٹکاتے تھے، یا اس سے مراد داڑھی کو اوپر چڑھانا ہے، اور حکم داڑھی کے یہ ہے کہ ارسال ہو، نیچے کی طرف لٹکائیں۔ یا اسی طرح دور جہالت میں جس کا جتنا بیویاں ہو تو اسی حساب سے پھر وہ گھیرا لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو شریعت نے منع کیا۔ اور تقلد وطرن فرمایا، وطر کہتے ہیں تانت کو، جو پٹے کا بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تار جو تیر میں استعمال ہوتا ہے وہ مضبوط تار ہوتا ہے، تو عام طور پر جانوروں کے گلے میں یا لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں جو ہے ڈالتے تھے لوگ نظر اتارنے کے لیے، جسے آج کل کے لوگ تار جو ہے وہ دم کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ میں پہنو، یہ پاؤں میں پہنو۔ دیشیوں کے یہاں جیسے گھڑے کا جو ہے ایک انتظام ہوتا ہے، خاص طور پر ان کو متبرک سمجھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یا کوئی استنجا کرتا ہے برجیہ دابتین، گوبر کے ساتھ آواز میں، علت ذکر کیا ہے۔ گوبر اور ہڈی کا آگے روایت میں بھی ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو منع کر دیں ان یستنجوا بعظم او روثۃ، اس لیے فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا، ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس میں تو مطلق ذکر کیا گیا ہے ہڈی کا۔ مسلم کی روایت میں ہے کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہر وہ ہڈی جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جنات کے لیے گوشت کا سبب بنے گے۔ لیکن ترمذی کے روایت میں ہے کل عظم لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہر وہ ہڈی جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو۔ بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے یہ مسلمان جنوں کے لیے غذا بنیں گے، جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا یہ غیر مسلم جنوں کے لیے غذا بنیں گے۔ لیکن علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جواب ضعیف ہے، اس لیے کہ حضور سے سوال تو مسلمان جنوں نے کیے تھے نا، پھر احکام میں سب برابر ہوتے ہیں، مسلمان کے لیے الگ حکم اور کافر کے لیے الگ حکم نہیں ہوتا۔
احکام ایک ہیں. پھر اصل جواب کیا ہے؟ تو اصل جواب بعض محدثین یہ ذکر فرماتے ہیں کہ دراصل مسلم کی جو روایت ہے کل عزم ذکر اسم اللہ علیہ ہے، یہ عند الذبح مراد ہے. کیا مراد ہے؟ اور ترمذی کی روایت جو لم یذکر اسم اللہ علیہ عند الاکل ہے، یعنی ہر وہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہو اور کھانے والے جو ہے بسم اللہ نہ کہیں کھاتے وقت، تو اس میں جو ہے وہ گوشت کا برکت اسی میں چلے جائیں گے، ان کے لیے غذا بنیں گے. سمجھ میں بات آئی؟ یعنی مسلم کی روایت کل عزم ذکر اسم اللہ علیہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ عند الذبح. لہذا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے، وہ ایسے. اسی طرح وہ جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے لیکن کھانے والے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر بھی اس میں جنات کا غذا اس میں پیدا نہیں ہوں گے. اب مسئلہ واضح ہو گیا. اچھا، یہاں جو فرمایا ہے کہ فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ بریون، حضور اس سے بیزار ہے. حضور اس سے کیا ہے؟ یہ وعید جو ہے تشدیداً ہے، ورنہ برات کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان پھر مسلمان نہیں رہے گا، میرے امتی نہیں رہے گا. سمجھ میں بات آئی؟ لیکن چونکہ یہ عمل ہے، عمل میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان رہے گا، حضور کے امتی رہے گا. تو لہٰذا یہاں مراد اس سے مبالغہ فی تشدید اور فی زجر مراد ہے. اس سے آگے پھر اسی روایت کا تھوڑے سے تشریح اس نے کر دی. آپ کو یہ بتا دیا کہ جیسے اوپر روایت میں یہ بتا دیا تھا کہ فسرنا معه من قوم شریک الى القما او من القما الى قوم شریک. قوم شریک، قوم کہتے ہیں ٹھیلے کو، شریک ایک صحابی کا نام ہے. اور مصر کے فاتح آپ جانتے ہو مصر کے فاتح کون ہے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاتح مصر ہے. اس کے سربراہی میں جب مصر فتح ہوئی اس وقت یہ شریک نام کے صحابی مقدمۃ الجیش میں تھے. یعنی ان پہلے صف میں جو لوگ تھے فدائین، ان لوگوں میں یہ شامل تھے. پھر یہ لڑتے لڑتے جو ہے یہ حضرت شریک رضی اللہ عنہ کافروں کے سکنجے میں آئے تو سامنے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس ٹیلے کا نام جو ہے پھر قوم شریک بن گیا اسی صحابی کے نام سے. اب آگے یہ بتا رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر فرمایا اذکر ذالک وهو معه مرابط بحسن باب اليوم. یہ اس وقت کے واقع ہیں، یہ جہاد میں وہاں چوکیداری کرتے تھے باب حسن کے قلعہ میں. ابو داؤد فرماتے ہیں کہ باب اليوم بالفسطاس ہے. فسطاس جو ہے یہ مصر کے سابق کا نام ہے، مصر کے سابق کا نام ہے. اعلیٰ جبل، ایک پہاڑ کے اوپر. قال ابو داؤد ہو شیبان بن امیہ یبنا ابا حذیفہ. شیبان جو ماقبل قال شیبان، اس کا وضاحت کر دی. اچھا، اگلے روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتمسح بعزم او برار. تمسح سے مراد یہاں ان نستنجی ہے، ہم استنجا کریں ہڈی کے ساتھ، او برارنا یا اسی طرح اوپر کے ساتھ. بار کا اطلاق جو ہے وہ اونٹ کے نجاست پر ہوتا ہے. تو اگلی روایت میں یہ عبداللہ ابن دیلمی
وہ نقل کر رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وکیل صحابی ہیں اور قدیم الاسلام صحابی ہیں، سہمی تھے، اور اس کو کہتے ہیں صاحب الرسالہ، صاحب السواق. سفر اور حضر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروری سامان اسی کے پاس ہوتے تھے. حضور کے ان خواص صحابہ کرام میں سے. اور چونکہ کچھ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقاہت کے اعلیٰ معیار عطا فرمایا تھا کہ باقی لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے اختلافی مسائل میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک ہے. قال قدم وفد الجن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنات کا وفد حضور کے پاس آئے. وفد کا اطلاق ایک سے زیادہ افراد پر ہوتا ہے. وافد جو ہے یہ ایک ہوتا ہے. وافد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. وفد میں پھر کثرت ہوتا ہے. اور یہ جنوں سے مراد یہاں نصیبین کا جن ہے. اور نصیبین یہ دریائے فرات کے قریب ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے میں جنات کے سردار رہتے تھے، جنوں کے سربراہ وہاں رہتے تھے. تو وہ تلاش کرتے کرتے آئے اور مکہ مکرمہ میں وہی صرف نہ رہے کہ نفر من الجن ہے، اس سے مراد یہ 8 آدمی تھے یا 9 آدمی تھے، بعض کہتے ہیں 6 آدمی تھے. فقالوا یا محمد، انہوں نے کہا ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتک، آپ منع کریں اپنے امت کو یستنجو بعزم او روثۃ او حمامۃ، منع کر دیں 3 چیزوں سے استنجا کرنے سے، اور 2 تک ماقبل ذکر ہو چکے. حمامہ سے مراد اسی طرح کوئلہ ہے. فإن اللہ عز وجل جعل لنا فيها رزقا، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق کا بندوبست کیا ہے. اب کوئی یہ کہیں کہ چونکہ جنات بھی ہمارے طرح مکلف ہے، جو احکام ہمیں دیا گیا ہے وہ ان کے لیے بھی ہے. روثہ تو نجس ہے، اور نجس چیز جزا کیسے بن سکتے ہیں؟ یا تو یہ کہا جائے گا کہ تبدیل جنس سے حکم بدلتا ہے. ہمارے یہاں تو چونکہ گوبر ہے نا، لیکن ان کے یہاں جب تو پھر جنس کے تبدیل کیے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں گوبر جو ہے وہ زمینوں پہ ڈالتے ہیں جس سے زمین میں تازگی ہے، یا اس سے مراد یہ ایک عزم تو ان کے لیے ہوگا، اور روثہ جو ہے یہ رزق ہوگا ان کی جانوروں کے لیے. یا ایک حکم یہ ہے کہ یہاں رزق سے مراد انتفاع ہے. رزق سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ کہتے ہیں ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس لیے ان کے کو ملوث نہیں کرنی چاہیے، پھر کوئی اشکال نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا. چلیے اب مصنف رحمت 3 ابواب قائم کر رہے ہیں. ایک ہے استنجا بالاحجار، دوسرا ہے باب فی الاستبراء، ایک آگے ذکر کر رہا ہے باب الاستنجاء بالماء. بات سمجھ میں آئی نا؟ استنجا بالاحجار تو عام طور پر عرب کے یہاں پانی کی قلت تھی، تو اس وجہ سے استنجا بالاحجار کا زیادہ رواج تھا. تو اس میں استنجا بالاحجار کے باب قائم کر کے 2 مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں مصنف. ایک تو یہ ہے کہ استنجا بالاحجار کے ثبوت، دوسرا یہ ہے کہ احجار جمع لا کے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 3 پتھر کو استعمال کرنے چاہیے. اس میں تعداد بھی بتا رہے ہیں. بہرحال اس میں جو روایت ہے حضرت ابو حازم کی ہے. یہ ابو حازم جس کا نام سلمہ بن دینار ہے، مسلم بن قرب یہ روایتاً ضعیف راوی.
عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر ہیں، جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹا بھائی ہے، اور پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کی تربیت کی، اس کے بھانجا ہے، اور حضرت عائشہ کے خصوصی شاگردوں میں ہے رضی اللہ عنہ، تابعی ہے، صحابی نہیں۔ حضرت عائشہ سے وہ نقل فرا رضی اللہ عنہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذهب احدكم من الغائط فليذهب معه بثلاث احجار، قضاء حاجت کے لیے تم میں سے کوئی جاتا ہے تو 3 پتھر لے جائیں، یستطیب بہن، جس سے صفائی حاصل کریں، یستنجی کے معنی میں، بھائی نہ تو اس سیوان ہو، اس لیے کہ یہ 3 ان کے لیے کافی ہے، 3 سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ دراصل امت کا اس پہ اجماع ہے کہ استنجا بالاحجار ثابت ہے اور جائز ہے، مگر شیعہ جو ہے اس کے منکر ہے، استنجا بالاحجار کے شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ اب آگے بھی ذکر ہوگا، حضور امام مالک رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور سے استنجا بالماء ثابت نہیں ہے، جب امام مالک سے پوچھا گیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صحیحین میں اور اسی طرح سنن میں روایتیں موجود ہیں، صحیح روایتیں، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا بالماء، استنجا بالاحجار دونوں ثابت۔ ہاں ایک بات مصنف نے قائم نہیں کی، وہ ہے جمع بین الماء والحجر، استنجا بالحجر بھی کریں اور اس کے بعد استنجا بالماء بھی کریں، کیونکہ 3 صورت ہو گئے نا، ایک صورت ہے استنجا بالماء، دوسرا ہے استنجا بالاحجار، تیسرا صورت یہ ہے کہ الجمع بینہما، ان دونوں کے لیے تو مصنف نے باب قائم کی، لیکن تیسرے کے لیے باب قائم نہیں کی۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں دراصل جمع بین الاحجار والماء کہ جتنے بھی روایتیں ہیں وہ یا تو صریح نہیں ہے، جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا تو وہ اپنے مدعا پہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے آپ جلالین کی ایسی طرف دوسری کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کوبا والوں کی متعلق جب تعریف اللہ نے کی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، آگے بھی آ رہا ہے، تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری یہ تعریف کس بنیاد پر؟ یہاں تو وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی دوسرا ہے، کننا نتبع الماء الحجارہ، ہم نے کیا کہا؟ ہم پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ تفصیلی روایت ہے، سمجھ میں بات آئی؟ تو اس لیے مصنف الرحمٰن نے جمع بین الاحجار والماء کے باب قائم نہیں کی۔ اب اس میں یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں فَإِنَّهَا تو زیوان ہو، اس سے احناف استدلال کرتے ہیں۔ آپ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ امت کا اس سے اجماع ہے، استنجا بالاحجار جائز ہے، استنجا بالاحجار۔ اب رہ گئی یہ بات کہ تعداد کے بارے میں ماقبل گزر چکا ہے یہ اختلاف کہ کتنے پتھر استعمال کرنی چاہیے۔ شافعی اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ 3 پتھر استعمال کرنا ضروری اور واجب ہے، اس سے کم پہ طہارت حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اور روایتوں میں فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ امر ہے، کیا ہے؟ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ احناف اور مالکیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز استنقاء محل ہے، اگر نجاست کا ازالہ 1 پتھر سے بھی ہوا تو پھر 2 سے بھی ہوا، اگر 3 سے بھی نہیں ہوا تو 4 بھی استعمال کرنا ضروری ہے۔ البتہ عام طور پر 3 پتھروں سے طہارت کاملہ حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے احادیث میں 3 کا ذکر کیا گیا، یہ 3 پتھر استعمال کرنا مسنون ہے ہمارے یہاں، کیا ہے؟ مسنون ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب احناف کہتے ہیں پہنا تو زیوان ہو، یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ 3 کافی ہو جاتا ہے،
تین کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر عادتاً تین سے طہارت حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن علامہ ابن رسلان شارح ابو داؤد کے وہ کہتا ہے کہ وہ کلام عرب میں وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، شافعی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاں وجوب کے لیے۔ اگلی روایت حضرت عمرو بن حزیمہ ان عمارہ بن حزیمہ ان حزیمہ بن ثابت، یہاں عمارہ نہیں ہے بلکہ عمارہ ہے، اور وہ نقل کر رہا ہے حضرت حزیمہ بن ثابت سے۔ حزیمہ بن ثابت مشہور صحابی ہے، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ ہاں بھائی، کس حوالے سے جانتے ہو حضرت حزیمہ کو؟ ہاں جلدی بتائیں۔ ہاں بھائی، کسی صحابی کا تو کوئی خصوصیت ہوتا ہے نا، حضرت حزیمہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ہاں، من شہد لہو، آگے کتاب القضاء میں آ رہا ہے، امام ابو داؤد روایت نقل کر رہا ہے، اور اس میں من شہد لہو حزیمہ حسبہ، حضور فرماتے ہیں جس نے، اس کو ذو شہادتین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں اکیلا حضرت حزیمہ کی شہادت کو دو گواہوں کے برابر قرار دیے۔ ویسے تو عام طور پر معاملات میں کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، معاملہ ختم ہو گیا، ابھی ادائیگی نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں ابھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ بھی نہیں کیا تھا، اس نے پیسہ بھی حضور نے ادا نہیں کیا، لیکن آخر مکمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد کوئی آدمی آ گیا، اس نے اس عربی سے کہا کہ کتنے میں کتنے، اس نے کہا کہ اس سے میں زیادہ آپ کو دوں گا، تو اس کے نیت خراب ہو، حضور کے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی وہ ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے خریدا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو دیا ہی نہیں آپ کو، اس نے انکار کر دیا، اگر دیا ہے تو کوئی گواہ پیش کر دیں، وہاں عقد کے وقت کوئی طے نہیں۔ تو اس دوران حضرت حزیمہ تشریف لائے، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خریدا ہے۔ تو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیمہ سے پوچھا کہ آپ تو وہاں تھے، آپ نے شہادت کیسے، گواہی کیسے دی؟ فرمایا بقولک یا رسول اللہ، آپ نے جب یہ فرمایا کہ یہ عقد ہو چکا ہے تو میں تو آپ کے اس سے بڑی بڑی باتیں جو ہے آپ کے میں مان چکا ہوں، جب آپ نے فرمایا اسی پہ میں نے گواہی دی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد لہ حزیمہ حسبہ، جس کو صرف حزیمہ نے گواہی دی تو اس کے لیے اس کے شہادت کافی ہے۔ بہرحال حضرت حزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا عن الاستطابۃ، استنجا کے بارے میں، فقال بثلاثۃ احجار، حضور نے فرمایا 3 پتھر استعمال کریں، لیس فیہا رجیون، اس میں گوبر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح احناف استدلال کرتے ہیں، ما قبل والے روایت سے گزر چکا ہے، من استجمر، بات سمجھ میں نا، فقد احسن ومن لا فلا حرج، جو 3 پتھر استعمال کرے گا تو ٹھیک ہے، اور جو 3 پتھر استعمال نہ کریں تو فلا حرج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو من اتى الغائط الجام، تو من استجمر فلیوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی روایت، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے، تو ایک تینی بسرا سے احجار، عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ 3 پتھر تلاش کر گیا، تو 2 پتھر مل گیا اور 1 گوبر لے کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فال کر روسا پھینک دیا۔
فقال انه رکسنا، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ نجاست ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اب اس میں احناف کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو پھینکا اور ایک تیسرے پتھر لانے کا حکم نہیں فرمایا، لیکن شوافی کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے سے پہلے والا حکم برقرار ہے اعتنی بثلاث احجار، تو لہٰذا نئے حکم کی ضرورت نہیں تھی، تو تیسرے پتھر بھی تلاش کر کے عبداللہ بن مسعود نے دی ہوگی، اس کے لیے الگ حکم دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اچھا، تو قال ابو داؤد کذا رواہ ابو اسامہ و ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ، اسی طرح تو اس روایت کو روایت کیا ہے ابو اسامہ ابن نمیر نے ہشام سے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ یہ عروہ ابن زبیر کے صاحبزادہ ہے ہشام، اور اس سے ماقبل نقل کرنے والے ابو معاویہ تھے، اور اسی طرح یہاں پہ ابو اسامہ ابن نمیر ہے۔ چلیے باب فی الاستبراء، یہ باب ہے استبراء کے بارے میں۔ اب یہاں پہ یہ اشکال ہے کہ استبراء سے کیا مراد ہے، استبراء سے کیا مراد ہے؟ صاحب غایۃ المقصود کہتا ہے کہ استبراء سے مراد استنجاء بالاحجار ہے۔ کیا مراد ہے؟ لیکن اس پہ اشکال وارد ہوگا کہ استنجاء بالاحجار کے باب تو ابھی گزرا نا، باب الاستنجاء، لیکن علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد استنجاء بالماء ہے۔ کیا ہے؟ لیکن اس پہ بھی اشکال وارد ہوتا ہے باب فی الاستنجاء بالماء، اس کے بعد والے باب جو ہے وہ استنجاء بالماء کا آ رہا ہے، سمجھ نہیں آئی بات۔ ایک دوسرا اشکال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک باب الاستبراء ماقبل بھی گزر چکا ہے، اور اس کے اور اس میں کیا فرق ہے؟ ماقبل گزر گیا تھا نا، باب الاستبراء من البول ہے، باب الاستبراء، تو یہاں بھی استبراء، دونوں میں کیا فرق ہے؟ علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ ماقبل استبراء سے مراد ہے التوقی عن البول، پیشاب سے اپنے جسم اور کپڑے کو بچانا۔ یہاں استبراء سے مراد استنجا ہے، بالماء ہے۔ کیا ہے؟ صفائی حاصل کرنا، استنجا بالماء۔ آپ کہیں گے استنجا بالماء کے باب تو آگے آ رہا ہے، استنجا بالماء کے روایت باب تو آگے، تو اس کا جواب وہ فرماتے ہیں کہ دراصل باب الاستبراء میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استنجا بالماء ضروری نہیں ہے، استنجا بالماء ضروری نہیں ہے، اسی لیے تو اس میں یہی روایت ذکر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا ما امرت کل ما قلت انا اتوضا، حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے نا، حضرت عمر پانی لے کر آ گئے، تو فرمانے لگے حضور جب بھی میں پیشاب کروں استنجا کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، اگر ایسا کروں گا وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَّةً، تو یہ ایک طریقہ بن جائے گا امت کے لیے کہ بھائی نہیں، ہر صورت میں جو بھی استنجا کرے وہ قضاء حاجت کے لیے جائے گا فوراً استنجا کریں۔ بظاہر اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استنجا بالماء یہ مسنون بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مسنون بھی، تو لکانہ سنتاً کہا نا، اگر میں کروں تو پھر سنت بن جائیں گے۔ بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ استنجا بالماء مسنون بھی نہیں ہے۔ تو اگلے باب قائم کر کے مصنف رحمہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں سنت تو ہے، حضور سے ثابت ہے، استنجا بالماء حضور سے ثابت ہے۔ دونوں بابوں کا فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، دیکھیں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ یہ اپنے والدہ سے نقل کر رہا ہے، اور وہ حضرت عائشہ سے
فرماتی ہے کہ بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقامہ، حضور چھوٹے پیشاب کی، فقامہ عمر خلفہ بکوز من ماء، حضرت عمر ایک پانی کا کوزہ لے کر آئے، فقال ما ھذا یا عمر، حضور نے پلٹ کر فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ فقال ما انت تتوضأ به یا رسول اللہ، پانی ہے اس سے آپ وضو کریں گے۔ تتوضأ سے مراد یا تو وضو شرعی ہے یا تتوضأ سے مراد استنجاء بالماء ہے۔ کیا ہے؟ استنجاء بالماء۔ قال ما امرت کل ما بلت، مجھے حکم نہیں دیا گیا جب بھی میں پیشاب کروں انا توضأ تو پھر استنجا بھی کر لوں، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَّةً سُنَّةً مُسْتَمِرًّا، پھر تو یہ دائمی لازم ہو جائیں گے۔ باب الاستنجاء بالماء، اب مصنف رحمہ استنجاء بالماء کے ثبوت پیش کر رہا ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استنجاء بالماء بھی جائز ہے۔ دراصل یہ مسئلہ دور صحابہ میں اختلافی رہا ہے، پانی سے استنجاء کر سکتے ہیں نہیں۔ بعد میں پھر ایک طبقہ لوگوں کے ابن حبیب مالکی اور اسی طرح بعض دوسرے حضرات استنجاء بالماء کو مکروہ اور بعض ناجائز کہتے ہیں، اس لیے کہ پانی یہ پینے کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ پینے کی چیز ہے، اس سے ازالہ نجاست کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن کی یہ قیاس مال فارغ ہے، اس کے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پانی کا صفت یہ کیا ہے؟ طہور، یعنی یہ طہارت کا ذریعہ ہے، طہارت کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر استنجاء بالماء کے قائل نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر استنجاء بالماء کے قائل نہیں تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حذیفہ ابن یمان، اور اس سے جب پوچھا گیا فرمایا نہیں، اذن لا یزال النتن بیدی، فرمانے لگے کہ استنجاء بالماء کرنے سے تو پھر ہاتھ میں بدبو پیدا ہو جائیں گے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو دور صحابہ میں یہ مسئلہ، لیکن بعد میں پھر اس میں اتفاق ہوا کہ استنجاء بالماء بھی جائز اور ثابت ہے۔ جیسے پہلے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک کے متعلق، امام مالک سے پوچھا گیا حضور کے متعلق کہ استنجاء بالماء ثابت ہے، وہ فرمانے لگے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ البتہ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجاء بعد الغائط صحیح روایتوں سے ثابت ہے، لیکن بعد البول ثابت نہیں ہے، بعد البول۔ لیکن حضرت فاروق اعظم کے متعلق آتا ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں استنجاء بالماء فرماتے تھے۔ یہاں جو روایت آگے ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو حضور کے خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا، حضور ایک باغ میں چلے گئے، ومعہ غلام معہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ومعہ غلام، اور حضور کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، معہ میزات، اس لڑکے کے پاس ایک برتن تھا، میزات اس برتن کو کہتے ہیں جس میں ایک آدمی کا وضو کا پانی آ سکتا ہے، جیسے لوٹا وغیرہ کے قسم، ہوا بہوا اصغرنا، یہ جتنے لوگ وہاں تھے ہم میں سے سب سے چھوٹا عمر میں جو ہے یہی لڑکا تھا۔ وَوَضَعَ عِنْدَ السِّدْرَةِ، اس نے رکھ دیے اس میزات کو عند السدرۃ، اس بیری کے درخت کے پاس، فقضا حاجتہ، قضاء حاجت کی پورا کی، فخرج علینا، پھر تشریف لائے، وقد استنجا بالماء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا بالماء کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ ومعہ غلام، اب اس غلام سے کون مراد ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ کبار صحابہ کرام میں سے ہے، بڑے عمر کے صحابہ کرام میں سے، وہ قدیم الاسلام صحابی ہے۔ یہاں تو فرما رہے ہیں کہ وہ اصغرنا، اور کہنے والے بھی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک جو صغار صحابہ میں سے ہے۔ کیا ہے؟ صغار صحابہ میں سے، وہ فرما رہے ہیں کہ اصغرنا، تو یہ غلام معہ سے مراد زیادہ راجح یہی ہے کہ انصار کا کوئی لڑکا تھا، انصاری۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا بالماء کی. چلیے اچھا اگلے روایت میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ان کی تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ استنجا بالماء کرتے تھے، استنجا بالماء کرتے تھے. اور قباء آپ جانتے ہو مدینے کے قریب ایک علاقہ ہے. پہلے تو مدینہ اور قباء کے آبادی میں فاصلہ تھا، اب تو مدینے کے آبادی قباء تک متصل ہو گئے، پورا مدینے میں وہ شامل ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے 4 دن یا 14 دن یا 21 دن قباء میں ٹھہرے تھے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی، مسجد نبی سے بھی پہلے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی، جس کا بنیاد تقوی پر رکھا گیا وہ مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی. اور وہاں پہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو جو ہے ہفتے کے دن قباء جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر آتے تھے. یہ معمول تھا کہ جمعے میں جو ہے ہفتے کے دن قباء تشریف لے جاتا. حدیث میں آتا ہے اور قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب مل جاتا ہے. اس لیے کہ معتمرین حجاج وہاں خاص طور پر نماز پڑھنے جاتے ہیں اور یہ ثواب کا عمل ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور پھر مسجد زرار جو بنا تھا وہ بھی مسجد قباء کے پہلو میں بنا تھا، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا تھا، اس کو مسمار کر دیے تھے. اور محدثین نے قباء کی فضیلت کے متعلق مستقل ابواب قائل کیے ہیں.